امام زمانہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے بڑی عبادت، جس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہ ہو، ہے بھائی، اس سے بھی بڑی ہے، سب سے بڑی ہے۔ اچھا میں سوال کو آسان کر دوں، بھاری ہو گیا تھوڑا۔ اسلام میں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ نماز سے بھی بڑی ہے۔ اس اہل بیت کی محبت کا اظہار کے لیے کون سا لفظ ہے؟ پہنچ گئے۔ اسلام کی سب سے بڑی عبادت ہے صلوات۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے لیے روایت موجود ہے۔ عجل فرجہم کا لفظ بڑھانے کے لیے روایت موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام، جو انسان یہ والی صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، میں ضمانت لیتا ہوں جعفر صادق اسے موت نہیں آئے گی جب تک اس کی ملاقات امام زمانہ سے نہ ہو جائے۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ سب سے بڑی عبادت ہے صلوات، اور سب سے بڑا دن ہے جمعہ۔ اگر امام زمانہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھا کریں آپ۔ آپ نہیں جانتے صلوات میں کیا ہے؟ خدا کی قسم، صلوات ان کی پاکیزگی کا اعلان ہے، اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان ہے۔ نماز سب سے قیمتی ہے، لیکن نماز سے بھی قیمتی صلوات ہے، اس لیے کہ کہا تھا امام نے، حدیث وہ یاد ہے شعر، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد فی القرآن اندلہ کفاکم لعظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی کا شعر ہے، اے آل محمد، تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب کیا ہے، اور تمہارے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ جس نماز میں آپ پہ صلوات نہ ہو وہ نماز کہلانے کے لائق ہے۔ وہ نماز نہیں ہے۔ تو اسلام کی سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ صلوات۔ اب اگر آپ ہدیہ پیش کریں امام زمان کو، صلوات ہی، اس صلوات سے بہت لوگوں کو چڑ ہے، پتہ نہیں کتنے بڑھا دیتے ہیں ساتھ میں، لمبی چوڑی، بہت لمبی چوڑی ہے، مگر فتویٰ ہے ان کے یہاں بھی کہ اگر نماز، ویسے تو خطبے میں کوئی سی بھی صلوات پڑھی ہے، لیکن نماز میں یہی والی پڑھی جائے گی بس۔ سنیوں کے یہاں بھی فتویٰ ہے کہ نماز میں بس یہی صلوات پڑھی جائے گی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ازواجہ و اصحابہ کا لفظ بڑھاتے ہی نماز باطل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا مزاج یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو قبول کرتی ہے بس۔ یہ ہے صلوات۔ تو اسلام کی سب سے بڑی عبادت ہے صلوات۔ 4 کام آپ کو جمعے کے دن کرنا ہے امام زمانہ سے قریب ہونے کے لیے۔
جب تک ظہور نہیں ہوتا تب تک تمہاری ذمہ داری ہے ان کاموں کو کرنا اپنے امام کے لیے. پہلی چیز صلوات، دوسری چیز ہے 2 رکعت نماز امام زمان، تاکہ تمہارا کانٹیکٹ مضبوط ہو امام زمان سے، رابطہ. کون سی رکعت؟ 2 رکعت نماز. طریقہ مجھے نہیں پتا، میں نے بتایا نہیں، لیکن میں نے یوٹیوب پہ بتا رکھا ہے، اسے چیک کر لیجئے گا. جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. صلوات پڑھے محمد اور علی محمد. 2 رکعت نماز امام زمان پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک. 100 مرتبہ 100 مرتبہ اتنا جملہ ریپیٹ کریں، ایاک نعبد و ایاک. اس کے بعد الحمد کمپلیٹ کریں. الحمد کمپلیٹ کر کے 7 مرتبہ قل ہو اللہ، 7 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. یہ پڑھ کے سجدے میں جائیے، سجدے میں 7 مرتبہ سبحان ربی العلی. جس طرح پہلی رکعت پڑھی اسی طرح دوسری رکعت پڑھیے. 100 دفعہ ریپیٹ کرنا ایاک نعبد و ایاک. یہ کتنی بڑی معراج ہے تیری. تو 100 دفعہ کہہ رہا ہے اللہ سے تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں. یعنی امام زمانہ کی نماز نے تجھے اتنا قریب کر دیا اللہ سے. ہر حاجت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر مصیبت کے لیے یہ 2 رکعت نماز ہے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ اشری ہر ایک کو پڑھنی چاہیے تاکہ تجھے امام زمانہ کے قریب کیا جا سکے. زیارت آل یاسین، تیسری چیز زیارت آل یاسین. یہ زیارت آل یاسین امام زمانہ کی دعا. امام زمانہ کی زیارت ہر حال میں امام پہ سلام. میرا سلام و امام پر جب بیٹھیں، میرا سلام و امام پر جب اٹھیں، میرا سلام و امام پر جب رکوع کریں، میرا سلام و امام پر جب سجدہ کریں. پوری زیارت ہے، پورے 12 اماموں کے نام ہیں. بڑی دعا ہے. آیت اللہ العظمی ہمارے مجتہدین کا کہنا ہے اگر کوئی 40 دن تک زیارت آل یاسین پڑھ لے تو آج تک مجھے وہ آدمی نہیں ملا کہ 40 دن تک پڑھا ہو اور اس کی ملاقات امام زمانہ سے نہ ہوئی ہو. امام زمانہ سے کریے، یہ کریے. چونکہ جمعہ ہے، مجبوری ہے میری یہ بیان کرنا. آل یاسین آگے زیادہ امام زمان. دعائے ندبہ، دعائے ندبہ پڑھیے. یہ 4 چیزیں جمعے کو آپ کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کا رابطہ امام زمانہ سے بہت زیادہ مضبوط ہو جائے. ایک چیز اور بتاتا ہوں جس سے امام خود آ کے مدد کرتا ہے، وہ ہے بی بی کے دشمنوں سے ناراضگی. خدا کی قسم یہ بہت بڑی چیز ہے. لعن. ایک ابو راجے حمامی، نام ہے ابو راجے، ہلہ کا واقعہ ہے، ہلہ کا واقعہ ہے. ابو راجے حمامی ایک مولا کا چاہنے والا ہے مگر روز لعنت پڑھتا ہے اہل بیت کے دشمنوں پر. اس کی شکایت کر دی ہلہ کے حاکم سے. ہلہ کا حاکم بہت شدید تھا، بڑا متعصب تھا، آل محمد کا بڑا دشمن تھا. وہ اس نے اس کے گھر فوج بھیجی، ابو راجے کے گھر. اور ابو راجے کے گھر اتنی فوج کہ بیچاروں کو نکال کے لائی ہلہ میں اور اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، دانت ٹوٹ گئے، جبھاڑا ٹوٹ گیا. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ بچا کہ جو سلامت رہے. جب لوگوں نے سمجھا کہ بس 2 منٹ میں مرنے والا ہے تو چھوڑ کے چلے گئے. خالی
سانس سانس باقی ہے، جسم کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، کچھ نہیں بچا ہے ابو راجے حمامی کے اندر۔ اور جمعرات کا دن ہے، جمعرات یہ جمعہ ہے، کہتے ہیں سانس سانس ہے۔ رشتہ دار آئے، تمام رشتہ داروں کو خبر کر دی کہ ابو راجے کا انتقال ہونے والا ہے، بس سانس باقی ہے۔ بستر پہ لیٹے لیٹے استغاثہ کیا امام زمانہ سے ہے، سانس ہی سانس تو باقی ہے۔ مولا میں نے تو جو بھی کچھ کیا تمہاری رضا کے لیے کیا۔ ارے اس سے زیادہ کیا فضائل سنو گے آپ امام زمانہ کے؟ مولا میں نے جو بھی کیا تمہاری خوشی کے لیے کیا، تمہاری رضا کے لیے کیا، میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا، نہ فتنہ بونا مقصد تھا، لڑنا نہ مقصد، چونکہ آپ اس سے خوش زیادہ ہوتے تو میں نے ایسے کیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی امام سے استغاثہ کیا، حجرے میں نور ہی نور پیدا ہوا، میرے امام تشریف لائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرایا وہ جس کا کوئی امام نہ ہو۔ ارے ابو راجے گھبرائے وہ جس کا کوئی امام نہ ہو۔ ایک مرتبہ اپنا ہاتھ پھیرا، ایسے پورے جسم سے مس کیا، جملہ سنیے گا بس، پورے جسم سے مس کیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پہلے تھا بوڑھا، اب بن گیا 20 سال کا جوان۔ جملہ کہے بغیر آپ بھی نہیں مانیں گے بھائی۔ ارے یہ جوانی کیسے پلٹا دی؟ اگر یوسف زلیخا کی جوانی تو جو فقر یوسف ہے، چلے گئے امام جوان کر کے۔ اب گھر والے آئے، اب یہ کون بیٹھا ہے بھائی؟ چھوڑ کے گئے تھے مردہ، بوڑھا مرنے والا ہے، اتنا رگوں میں دم، اتنا خون، تر و تازہ جوان، بہترین۔ اور امام نے کہا اخرج وقد عیالک، اور ایک توجہ چاہتا ہوں، چل باہر نکل، اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کما۔ سمجھے امام زمانہ کب راضی ہوتے ہیں؟ اگر جوان خالی مسجدوں میں عبادت ہی کرتا رہے اور بیوی بچوں کے لیے روزی کما کے نہ لائے تو امام زمانہ راضی نہیں ہوتے۔ ان بچوں کے لیے حلال غذا کما کے لا، جتنا حلال کھلائے گا اتنے عزادار پیدا ہو گئے۔ میں عزاداری کی مثال نہیں دیتا، اس پہ تو مجھے اپنا جلوس تھوڑی نکلوانا ہے۔ نماز کی مثال دے دوں تو کوئی حرج نہیں ہے، مسجد کی مثال دے دوں جب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مجلس کی نہیں دیتا میں دے بھی نہ ہوں، آپ سمجھیے گا بھی نہیں، بالکل نہ سمجھیے گا اسے، مسجد کی دے رہا ہوں۔ ایک جوان ہے ہر وقت تسبیح، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، صبح سے شروع ہوا یا اللہ، شام تک یا اللہ، نہ کمانے گیا نہ جاب پہ گیا۔ امام باقر فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے اس جوان سے جو تسبیح تو پڑھتا رہے کام نہ کرے۔ تسبیح پڑھنے سے رزق آئے گا؟ اللہ کہتا ہے کوشش کرنا تیرا کام ہے، رزق دینا میرا کام ہے۔ خالی مجلس میں جانا یہ عبادت نہیں ہے، خالی مسجد میں نماز پڑھنا یہ عبادت نہیں ہے۔ اسلام ان نمازیوں کو پسند نہیں کرتا جو نماز میں لگے ہوئے بس۔ اسلام کہتا ہے نماز کے وقت پہ نماز دیکھ، کام کے وقت پہ کام دیکھ۔ اسی لیے میرا مولا علی یہودی کے باغ میں محنت کرتا تھا
تاکہ تم جوانوں کو سمجھا سکے بھیک مانگنا عیب ہے، مزدوری کرنا عیب۔ او جوانوں، اللہ نہیں کہتا ہر وقت عبادت میں لگے رہو، ہاں نہیں، بیوی بچوں کے لیے کمانا ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز اور عزاداری، بلکہ نبی کی حدیث ہے، کہتے ہیں جب لڑکا محنت مزدوری کر کے شام کو اپنے گھر آتا ہے اور اپنی فیملی میں بیٹھتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو میری مسجد نبوی میں بیٹھ کے اعتکاف کر رہا ہے، یعنی پورا دن میری مسجد میں، پوری رات میری مسجد میں قرآن بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، ایک آدمی کام کر کے آیا، مزدوری حلال غذا کما کے لایا اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھے، تو نبی فرماتے ہیں یہ جو بیوی بچوں میں بیٹھا ہے یہ افضل ہے اس آدمی سے جو میری مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے۔ سمجھے آپ دین سمجھ رہے ہیں؟ کیا فرمایا ابو راجے سے؟ ابو راجے بیٹھ نہیں، نکل گھر سے، قد عیالک، اپنے اہل و عیال کے لیے کما کے لا۔ اب جو کمانے کے لیے نکلا، ابو راجے ابے یار ایک رات میں جوان کیسے ہو گیا؟ ہم تو سوچ رہے تھے تیری میت میں آئیں گے، ہم تو سوچ رہے تھے تیری نماز جنازہ میں آئیں گے، مگر تیرے بدن میں تو اتنی طاقت، تو جوان بن گیا ہے۔ ادھر پہنچتے پہنچتے بات پہنچی دربار تک، حاکم کہنے لگا بھائی وہ مرا یا جیا ابھی تک؟ کہنے لگے جی جوان ہے۔ کہنے لگے ہم نے تو ہاتھ پیر توڑوا دیے تھے، کہا ہاتھ توڑوا دیے تھے، دانت توڑوا دیے تھے، جبڑا توڑوا دیا تھا، بدن کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا تھا، مگر تجھے نہیں پتا جس امام کا وہ ماننے والا ہے اس کا اختیار کل کائنات پر ہے، اس کے امام نے اسے ٹھیک کر دیا۔ کہنے لگے بلا کے لاؤ، بلا کے لاؤ۔ پہلے تو ان کو مروایا جو مار کے آئے تھے، اور پھر کہنے لگا بھائی تو آزاد ہے، تجھے جو کرنا ہے کر، ہم تجھے اب زندگی میں کچھ کہنے والے، اس لیے کہ جو تیری ہڈیوں کو صحیح کر سکتا ہے وہ ہماری ہڈیوں کو۔ یہ ہے تعارف امام زمان، اس طرح یہ امام زمانہ کو، آسان نہیں ہے یہ موضوع، اس میں فضائل بھی بے انتہا ہیں۔ عزیزو، اللہ آپ کو بھی آباد و شاد رکھے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ تو یہ چار چیزیں امام کی غیبت میں تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔